بہادر لڑکی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نگاری میں ایک خوشحال خاندان رہتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کا نام سبائی تھا اور بیٹے کا نام عالم تھا۔ باپ کا نام راجو اور ماں کا نام سادو تھا۔ سبائی ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی اور ہر طرح سے اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مارشل آرٹ میں بھی بڑی ماہر تھی۔ اس کے برعکس اس کا بھائی عالم بہت سست لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ آرام کرتا یا جوا کھیلنے میں۔ ان کا باپ دونوں بچوں ہی سے بہت پیار کرتا تھا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ عالم ایک کاہل لڑکا ہے۔ ان کے ساتھ والے قصبے میں ایک امیر آدمی راجو بھی رہتا تھا۔ وہ ایک انتہائی دولت مند اور طاقتور شخص تھا، مگر وہ بہت ہی مکار اور ہوشیار بھی تھا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت دولت کمانے کی دھن سوار رہتی اور اپنی دولت ہی کی وجہ سے وہ سب کو حقیر سمجھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سبائی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو اس کے ساتھ والے قصبے میں رہتی ہے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی شادی سبائی سے ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز اس نے موقع پا کر اپنا ایک آدمی سبائی کے باپ کے پاس بھیجا اور سبائی کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہوا۔ سبائی کے باپ نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس کی مکاریوں اور دھوکہ بازیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ راجو نے ساری دولت غلط طریقوں سے کمائی ہے۔ راجو ٹکا سا جواب ملنے پر سخت برہم ہوا اور اس نے سبائی کے باپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے کشتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی عزت بڑھانے اور کسی دوسرے کی خاندانی عزت کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک قدیم رواج تھا۔ لڑائی کے لیے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور تاریخ مقرر کر دی۔ راجو ایک مکار شخص تھا۔ اس نے لڑائی میں ہارنے سے بچنے کے لیے بھی ایک چال سوچ رکھی تھی۔ اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا اگر سبائی کا باپ اس پر فتح حاصل کر رہا ہو تو وہ چھپ کر دور ہی سے اسے گولی مار دے اور وہاں سے فرار ہو جائے۔ پھر لڑائی کا دن بھی آ گیا۔ دونوں مقرر تاریخ پر ایک میدان میں پہنچے۔ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا تھا، تاہم سبائی کا باپ مکار راجو سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھا۔ وہ کشتی میں فاتح ہونے ہی والا تھا کہ جھاڑیوں میں سے چھپے ہوئے ایک آدمی نے اسے گولی مار دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ سبائی کا باپ گولی لگتے ہی ہلاک ہو گیا۔ اتفاقاً وہاں ایک بھیڑیا چھپا یہ کشتی دیکھ رہا تھا۔ اس نے راجو کی اس گھٹیا حرکت کے متعلق سبائی اور اس کی ماں کو بتا دیا۔ اس خبر سے وہ بہت غم زدہ ہوئی اور گھر میں ایک قہر مچ گیا۔ سبائی ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور قسم کھائی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کا انتقام ضرور لے گی اور قاتل کو اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ اس کے نالائق بھائی پر اپنے باپ کی موت کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ کھیل کود میں ہی مصروف رہا۔ سبائی نے اپنی ہمت جمع کی اور اکیلے ہی راجو کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ راجو ابھی بھی اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ یوں ہی سمجھا کہ اسے اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری پیاری سبائی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو اور میرا دل تم پہ فدا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں زندگی کی ہر آسائش فراہم کروں گا اور رانی کی طرح اپنے گھر میں رکھوں گا۔ میں گھٹیا دھوکہ باز شخص اور اپنے باپ کے قاتل سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں تو تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے آئی ہوں۔ سبائی نے اتنا کہا اور راجو کے ملازم سے چھینی ہوئی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کرتا، سبائی نے اسے گولی مار دی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا اور یوں سبائی نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا۔